اسلام میں ہوں تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ پارلیمان چلا جائے، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ کراچی میں اس بات کا موقع نہیں ملتا کہ ایم این اے ایم پی اے سے براہ راست بات ہو، ڈی ایس این جی بلکہ مختلف طریقے سے بیپر پہ بات چیت ہوتی ہے۔ تو گزشتہ جمعرات کو بھی یہی تھا، اور آج میں نے سوچا کہ یہاں جو ایم این اے ایم پی اے مختلف پارٹیوں کے آ رہے ہیں، اول تو آپ کا ایک یہ بھی علم ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے ہر منسٹر یہاں سے گزرتا تھا، کہ اب سنا ہے کہ انہوں نے کوئی پچھلا دروازہ بنایا ہے اور وہیں سے چلے جاتے ہیں، تو بیشتر منسٹر حضرات، حکومتی حضرات کم ملتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر اپوزیشن کے لوگ، خاص طور تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں جو ملتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ آ جاتے ہیں نون لیگ کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی۔ آج میں نے سوچا کہ جو واشنگٹن میں تبدیلی آئی ہے، ٹرمپ نے آتے ہی جو ایجنڈا ہے ان کا یہ کہ بڑی تعداد میں تارکین وطن کو بے دخل کیا جائے، پھر یہاں جو ہزاروں کی تعداد میں افغان ہیں انہیں بھی وہاں جانا تھا، یعنی واپس امریکن شہریت لے کے، اب ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا واقعی واشنگٹن میں ہونے والی تبدیلی کا امپیکٹ یہاں پڑے گا؟ کیونکہ جب بانی تحریک کو نکالا گیا تھا سائفر کیس کے حوالے سے، تو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا تھا واشنگٹن کو کہ ایک سازش کے تحت امریکہ نے ان کو نکالا ہے۔ اس کی کتنی حقیقت ہے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جیسے ہی ٹرمپ کے جیتنے کی بازگشت سنائی دینے لگی، تو بہت ساری امیدیں ہمارے تحریک انصاف کے کارکنوں نے، ان کے حامیوں نے باندھ لیں۔ اس میں کس حد تک ایسا ہوگا کہ ٹرمپ یعنی ان کی ترجیحات میں اول تو پاکستان ہوگا، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ کیا ان کی ترجیحات میں شامل ہوگا کہ وہ یہاں پاکستان میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھیں۔ بیرسٹر گور نظر آ رہے ہیں، تو کیوں نہ ان سے گفتگو کا آغاز کروں۔ گور صاحب پارلیمنٹ میں ایک بار دوبارہ آیا تو بیرسٹر صاحب مل گئے، اور ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ نہیں مہربانی، اور میں مذاکرات میں بات نہیں کروں گا، اسے بہت کچھ ہو گیا۔ جو آپ کہیں گے وہی جواب دوں گا۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ نے آتے ہی جو ہے وہ یہ کہا ہے ہم لاکھوں کو نکالیں گے، اور آپ کو علم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں افغان یہاں موجود تھے جن کو کہہ رہے تھے ہم لے بھی لیں گے، تو اس وقت ٹرمپ کی پالیسی کو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے نوٹس سے کیسی ہوگی؟ نہیں دیکھیں، امریکہ کا سارا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے، وہ ایک فیڈریٹنگ وہ ہے، فیڈرلزم ہے وہاں سپریشن آف پاور ہے، وہاں جو بھی ہی از دا ہیڈ آف دی ایگزیکٹو، وہ جو بھی کرتا ہے کورٹ انٹرفیئر نہیں کرتی، ان کی اپنی اپنی سپریشن ہے، تو وہ اس قسم کے آرڈر پاس کر سکتے ہیں، تو ان کی مرضی وہ اپنی پالیسی کیسے چلاتے ہیں، پالیسی میں اس کے پاس رائٹ ہے، اور ہر ایڈمنسٹریشن ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، جو ایڈمنسٹریشن آتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے مڈل ایسٹ یا ایون ہمارا ایشیا کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی ایسی پالیسیز ہوگی جو ملک اور خطے کو اتنا زیادہ افیکٹ کرے گی۔ لیکن بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لوگوں نے بانی تحریک کے حوالے سے کہ بانی تحریک کو بہت غور سے دیکھیں، ایک چیز ہم بڑا واضح کر چکے ہیں، ہم سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو خان صاحب کی جو جیل میں ہونا ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں، اور جو خان صاحب کے رہائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا ان کی خواہش ہے کہ خان صاحب جلد رہا ہو۔ لیکن جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی بیرونی ملک کے امداد کے طلبگار نہیں ہیں۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نکلوں گا تو پاکستانی آئین و قانون کے مطابق انشاءاللہ اللہ کے رحم کرم سے نکلیں گے۔ کیونکہ ڈیو رسپیکٹ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک فیکٹر بہت بڑا تھا جو خان صاحب کی حکومت نکالنے کا، سائفر جو کیس ثابت نہیں ہوا، وہ تو ایک الگ، وہ تو ایک اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تھا، اور ہم یہ سب امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ ایٹ لیسٹ نیوٹرل ہوگا، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اور اپوزیشن کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ویٹنگ ان گورنمنٹ، تو آپ ٹرمپ کے دور کو اوور آل، میں نے کہا خاص طور کی اس کی فرسٹ ہماری پالیسی، یہ توقعات نہیں ہے کہ وی آر ویٹنگ ان اے گورنمنٹ، اگر وہ آئیں گے سو اس کی وساطت یا ہیلپ کے ساتھ ہم حکومت میں آئیں گے، نہیں، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ آخری بات اپنے اتنا وقت نکالے لیے کہ اگر یہ میں آپ سے بات نہ کروں کہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں لوگ، تو ایک پہلے تو آپ کو شکایت ہوتی ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، پھر اب آخری مذاکرات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب اختیار دیا گیا، آپ نے ان سامنے جوڈیشل کمیشن 2 پوائنٹ بھی رکھ دیے، پھر بھی مذاکرات جاری رکھیں گے؟ دیکھیں، مذاکرات ہونے چاہیے، میں آج بھی کہتا ہوں مذاکرات ملک کے لیے ضروری ہے، قوم کے لیے ضروری ہے، جمہوریت کے لیے ضروری ہے، مذاکرات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے چاہیے، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے، کھلے دل کے ساتھ بیٹھے کہ سارے مسائل کا حل ڈھونڈیں، بیٹھیں گے تو بات ہوگی، مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ شاید آخر میں ایک بار میں پہلے بھی کہا تھا کہ آپ تو شاید کوالیفائڈ ہوں کہ بانی تحریک نے آپ کو نامنیٹ کیا،
لیکن ان کی جو ٹیم بیٹھی ہے وہ کتنی کوالیفائڈ ہے آپ کو علم ہے کہ ڈیسیژن لینے میں؟ خان صاحب نے کی ہے اور ہماری ساری ٹیم جو ہے بڑے سنجیدہ لولو پہ مشتمل ہے اور ان کی بھی یہی کوشش ہے. ہم چاہ رہے ہیں ملک کی خاطر چاہ رہے ہیں. ادروائز خان صاحب تو اعلان کر چکے ہیں کہ میں جب بھی نکلوں گا تو اپنے کیسز ختم کر کے نکلوں گا, اپنے لیے تو کر ہی نہیں. وہ جو جس دن مذاکرات ہو رہے ہیں اسی دن آپ کا منسٹر آف ڈیفینس یہ کہتا ہے کہ یہ غیر ضروری مشق ہے. نہیں, دیکھو ان کو نہیں کرنا چاہیے, اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کامیاب بنائیں. اور اگر ہم سائڈ آج نہیں چینج کریں گے اور ہم نہیں کریں گے, ایسی بات نہیں کریں گے جو پارٹی کو قریب لائے, کوشش کرنے چاہیے کہ ان کو قریب لا کر کے کامیاب بنائیں. 7 دن 7 days انشاءاللہ 1-2 دنوں میں کوئی پیش رفت کا پتہ چل جائے گا. شیخ صاحب سے ملتے ہوئے برسوں ہو گئے ہیں, ماشاءاللہ سوٹ بڑے اچھے پہنتے ہیں, اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں اسمبلی میں پوری دہائیاں گزاری ہیں انہوں نے, اسٹرگل کی ہے, وابستگی رکھی ہے. ابھی آپ سے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بیرسٹر گوہر کو بات کر رہا تھا. میں ان واقع بہت سنجیدہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو ٹرمپ آیا ہے, امریکہ آیا ہے, کیونکہ سپر پاور کی پالیسیوں کا سب پہ اثر پڑتا ہے. کیسے آپ مسلم لیگ نون کے سرکردہ لوگوں میں ہیں, کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, ابھی بھی ہم ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کی حکومت توجہ سے دیکھ رہی ہے کہ ٹرمپ آنے کے بعد انہوں نے کہا لاکھوں لوگوں کو ہم نکال دیں گے اور اس سے پاکستانیوں بھی اثر پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, امریکہ اور پاکستان کے بڑے کارڈیل ریلیشن ہیں, آج سے نہیں, شروع جب سے پاکستان بنا ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے, دونوں ممالک نے نا. اور کوئی بھی انڈیو پریشر کبھی کسی حکومت نے دوسری حکومت میں نہیں ڈالا. یہ ہماری تاریخ ہے. جب ہم اپنا اٹامک کا کر رہے تھے 98 میں, تو تب بھی امریکہ نے ایڈوائز کیا, لیکن ہم نے اپنے ملک کے جو مفادات تھے اس کا خیال رکھا نا. تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس طرح کسی ملک پہ, اور ہم بہت بڑا دنیا کی آبادی کا ملک ہیں. امریکہ ایک سپر پاور ہے, تو پاکستان بھی ایک بہت امپارٹنٹ کنٹری ہے اس ریجن میں, اور ہم ان کے دوست ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کی کورٹس جو ہے ان میں یہ کیسز ہیں. نہیں, میں اس پہ آؤں گا ہی نہیں, بلکہ ایک اور اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں افغانیاں آ گئے تھے اور یہاں اسلام آباد کے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں, جنہیں ان کو ویزا دے کے واپس امریکہ بلانا تھا. اب وہ تو انہوں نے آج ہی پہلے دن آتے ہی سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ کیا دیا کہ میں نکالوں گا لاکھوں لوگوں کو جو تارکین وطن ہیں, پاکستانی بھی ہوں گے. تو اس سلسلے میں مجھے نہیں علم کہ ان افغانوں کو کیا ہوگا جو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے خزانے پہ بوجھ کا لفظ اچھا نہیں لگ رہا, ان کی واپسی کیسی ہوگی. سب سے بڑھ کر جو پاکستانی 10 لاکھ یا 12 لاکھ ہیں تو بہت بڑی تعداد میں انلیگل ہیں. تو میں اس تناظر میں کروں گا, یہ تو مذاکرات کی باتیں ہوتی رہیں گی, چلتا رہتا ہے, لیکن آپ پالیسی میں جی یہ تو انہوں نے پوری دنیا کا کہا نا جو کہ انلیگل ٹھہرے ہوئے ہیں کہ وہ ہم ان کو نکالیں گے. صرف پاکستانی کو تو نہیں, تو پوری دنیا کے لیے پالیسی بنائی ہے. ساتھ ساتھ آپ یہ کیجئے نا, یہ انہوں نے بھی کہا کہ اب جو چھوڑ کے گئے اسلحہ امریکہ افغانستان میں وہ واپس کرنا ہوگا افغانستان کو. تو وہ بھی تو پالیسی ہے نا جو پاکستان کو فیور کرتی ہے, کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی انہی کے اسلحے سے پاکستان میں آ کے جو کوئی دہشت گرد کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے. جی آخری سوال, اور وہ افواہ ہوتی ہے لیکن افواہ خبر بن جاتی ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو مذاکرات ہوئے وزیر داخلہ اور ادھر چیف منسٹر کے پی اور آرمی چیف کے درمیان جو ایک صلح ہوا, تو کچھ شرائط رکھی گئیں کہ جناب ہم 2026 تک, میں نے کہا افواہ کہوں گا, الیکشن 1 سال کر دیں گے, یعنی کالا کر دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ بیک ڈور اس لیول پہ کوئی گفتگو چل رہی ہے, چلنی چاہیے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اچھی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے ادارے جو ہے نا مل جل کے کام کرنا ہے. ہر کوئی ادارہ اپنے اپنے اسفیئر میں کام کرے اور مل جل کے کام کرے. یہ جو بات ہے نا, پہلے وہ بار بار کہتے تھے کہ ہم جو ڈائلاگ کریں گے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو آج ان کو ماننا پڑا نا, انہوں نے اپنی کمیٹی بنائی. ہماری بات پہلے مان لیتے تو مذاکرات جلدی ہو جاتے نا. ان سے اچھا ہوا ہے نا, بات چیت ہوئی تو ہوتی رہنی چاہیے. ہمارے اپنے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی, ہمارے بات بھی ہر ایک کی بات ہونی چاہیے. وہ بھی ایک بہت اہم پارٹ ہے ان کا, پاکستان کی سارے جو ہے ان کا ایک رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا. ان کے بغیر تھوڑی ہر کوئی اپنے اپنے اسفیئر میں رہ کے اپنا ذمہ داری دے اور پاکستان اور اپنے اداروں کی بہتری کے لیے کام کرے. بس یہی سمپل سی بات ہے. شیخ صاحب, ہمیشہ مل کر آپ سے خوشی ہوتی ہے. میں مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے میئر رہے, اور لوگ کہتے تھے کہ کراچی کو انہوں نے تبدیل کر دیا. سامنے کی بات نہیں ہے,
ان کے ساتھ بڑا سفر کیا. ایک کوریڈور بنتا تھا کراچی سے, یہ ایمپریس مارکیٹ سے مجھے لے کے گئے ملیر تک, اور واقعی ہم 35 منٹ میں پہنچ جاتے تھے. کراچی کا بڑا برا حال ہے, اس پر گفتگو نہیں کروں گا. مصطفیٰ کمال صاحب MNA ہیں ماشاءاللہ, یہاں اپنا زور بیاں دکھاتے ہیں. میں مذاکرات پہ بھی بات نہیں کروں گا, لیکن اوور آل جو مصطفیٰ بھائی امریکنز جو پالیسیز ہوتی ہے وہ بڑی اثر انداز ہوتی رہی. پہلے تو کہتے تھے جو واشنگٹن کے کہنے پر ہمارا بجٹ بنتا ہے, واشنگٹن پہ بیٹھے ہوئے بھٹو صاحب کہتے تھے مجھے نکالا, اور ہاں بانی تحریک بھی کہتے ہیں مجھے نکالا. اب انہی سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. وہ دیکھیں جو ہے وہ اگر اللہ چاہے گا تو جو ہے وہ امریکہ کی مدد آئے گی, اللہ نہیں چاہے گا تو امریکہ کی مدد نہیں آئے گی. جو ہے وہ یہ دنیا جو ہے نہ ٹرمپ چلا رہا ہے, نہ کوئی اور, نہ امریکہ چلا رہا ہے. اصل میں رب کا راضی ہونا بہت ضروری ہے. رب راضی ہوگا تو وہ ٹرمپ سے کام کرا لے, وہ جو ہے وہ بغیر ٹرمپ کے بھی کام کرا لے. یہ تو ہو گئی سفارتی بات, سیاسی بات. آئی مین اٹ. دیکھیں یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ ہماری ساری ہوشیاری چالاکی, نہیں میں اپنی بات دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں دنیا ہم چلا رہے ہیں اپنی چالاکی سے, اپنی ہوشیاری سے. نہیں, ایسا نہیں ہے. رب کا ایک نظام ہے, میں اس کا بلیور ہوں. تو اگر جو ہے وہ رب نہیں چاہے گا اگر کوئی تو ٹرمپ کیا کر لے گا, لیکن اگر رب چاہے گا تو ٹرمپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, بغیر ٹرمپ کے بھی کام ہو جائے گا. ظلم بربریت اگر کرتے ہیں تو یہ رب کی مرضی سے کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے اپنے اعمال ہیں نا, ہمارے اپنے اعمال بھی تو ہیں نا. ہمیں کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہوگی, کوئی ہمارا امتحان ہوگا, کوئی جو ہے وہ اللہ کو کوئی بات بری لگی ہوگی. اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں کراچی میں مصطفیٰ کمال نے تو کوئی غلطی نہیں کری. بول دیکھیں رب کا کرم ہے اس کے اندر, اللہ کا بہت احسان ہے اس کے اوپر کہ مجھ سے غلطی سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی. اللہ نے اگر میری تو کوئی اوساط, میں عام گناہ گار سے انسان ہوں, اگر جو ہے وہ اس کی مہربانی نہیں ہوتی تو شاید میں بھی کسی جو ہے وہ غلطی میں جو ہے وہ لگ جاتا. آپ حکومت میں ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں یہ بھی رب کی رضا سے ہوا ہے؟ ول جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ نظام سارا پتہ نہیں کہاں سے کس کو کس طرح کیسے کس کا امتحان ہے, وہ دے کے بھی آزماتا ہے, وہ چھین کے بھی آزماتا ہے. تو نہیں پتہ کہ جو حکومت کو بیڈ آف روزز نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن آپ کو حکومت میں بیٹھ کر کراچی اور سندھ کی خدمت کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے ابھی تو, نہیں کر پا رہے ابھی تو, نہیں کر پا رہے. کیوں, 1 سال ہو گیا؟ نہیں 1 سال کی بات نہیں ہے. ہمیں وہ چیز نہیں ملی ہوئی نا, ہمیں وہ اتنا حصہ نہیں ملا ہوا, یا ہمیں وہ پاورز نہیں ملی ہوئی جس کی وجہ سے, میں تو کہہ رہا ہوں نہیں کر پا رہے ہم خدمت. جی پھر چھوڑ دیں گے؟ مجاہد بھی اب ساری باتیں تو اب آپ کے سامنے کیمرے پہ نہیں ہو پائیں گے نا. ابھی چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑ دیں گے تو بڑی لمبی کہانی ہے. تو یہ خالد مقبول صاحب سے پوچھیں, وہ ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے قائد ہیں. وہ ہم تو آپ سے نیاز مندی ہے نا ہماری. جتنا میں بول سکتا ہوں آپ کو بتا دیا میں نے. بہت شکریہ. تھینک یو, شکریہ. پشاور ہو کے بھی آیا ہوں جی. اور وہاں کوئی نبض دیکھ رہا تھا, لیکن یہ بتائیں کہ ٹرمپ کے آنے سے کیوں آپ لوگوں نے اتنی توقع باندھ لی تھی کہ یہاں چینج آئے گی؟ میرا خیال ہے چینج تو آئے گی. چینج تو اس لیے آئے گی کہ جو وہاں پہ اس کے ساتھ ہوا ہے, میرا خیال ہے جیسے کل اس نے آتے ہی 10 ایگزیکٹو آرڈر جو پاس کیے ہیں, آئی تھنک کوئی بھی پہلے دن ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن اس نے کر دیے ہیں. اور اس میں بڑے اس نے بولڈ ڈیسیجنز دیے ہیں. جو اس نے ایک وہ سارٹ آف ای ویہیکل پالیسی تھی کہ 2030 تک انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی. انہوں نے کہا نہیں جی آپ اپنی مرضی, آپ گاڑی الیکٹرک پہ چلانا چاہتے ہیں, آپ پیٹرول ڈیزل پہ چلانا چاہتے ہیں, وہ اس نے واپس لے لیا. پھر جو اس نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کیا ہے کہ وہ امریکہ کے اندر خود ہی آئل کی ڈرلنگ ہوگی مزید. تو میرا انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ نکالا جائے گا غیر ملکیوں کو, پاکستانی بھی ہوں گے. نہیں دیکھیں پھر وہی بات ہے نا کہ ڈائسیکشن کے بجائے پہلے ایک اس چیز کو لے لیتے ہیں کہ اس نے ایک جنگ لڑی اور جو اس کے ساتھ حالات تھے وہ بہت زیادہ سملر عمران خان کی طرح کے تھے, اور اس کے بعد اس کی عوام نے اس کو ایک ووٹ دیا. اور میرے خیال میں ہم خود اس ساورن کنٹری کہ ہم اپنے ووٹ کی قدر کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے 8 فروری کو الیکشن چوری ہوا ہے. تو ان کے لوگوں نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو الیکٹ کروایا, ہمیں اس کی ووٹ کو, ساورنٹی کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کی رائے, انہوں نے ٹرمپ کو الیکٹ کروایا. پھر اس کے بعد جو اس کے بولڈ ڈیسیجنز ہیں, جو اس کے, میرا خیال ہے کہ سارے دنیا کے پالیٹکس پہ اور پاکستان کے پالیٹکس پہ فرق تو بالکل آئے گا. لیکن آپ کہتے ہیں سائفر کیس موجود ہے, امریکہ نے خان صاحب کہتے ہیں نکالا, جو بائیڈن بھلے انتظامی ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ چینج ہو تو پالیسی بھی چینج ہوتی ہے؟ بالکل چینج ہوتی ہے. ہر پریزیڈنٹ کے یا ادھر بھی پاکستان کے اندر ہر پرائم منسٹر کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. جب ہماری یہاں پہ حکومت آئی تھی, ہماری ٹاپ پرائیورٹی تھی احساس پروگرام, ہماری ٹاپ پرائیورٹی تھی کلائمیٹ چینج, جس میں ہم نے کلین گرین پاکستان اور بلین ٹری سونامی کو ہم آگے لے کر گئے. 10 بڑے ڈیم ہم نے بنوانے شروع کیے. ہماری پرائیورٹی تھی انصاف صحت کارڈ, ہم نے کہا کہ ہم پورے پاکستان کو صحت کارڈ دیں گے. لیکن ابھی جو موجودہ حکومت ہے ان کی جو پرائیورٹی ہے وہ ہے کہ عدلیہ کو آپس میں لڑاؤ, بینچ پہ آپس میں لڑے, عدلیہ بھی آپس میں لڑے, فیصلے متنازع ہو. ان کی پرائیورٹی تھی کہ پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ بنا دو,
اور رات کے اندھیرے میں آپ پارلیمنٹ کو اپنی مرضی سے کھولو، ایم این ایس کو اغوا کرو اور اپنی مرضی کی جو ہے وہ آئین قانون کراؤ۔ ان کی ایک اور پرائرٹی ہے موجودہ حکومت کی کہ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے، 8 فروری کے الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، اور آپ نے فارم 47 کے ذریعے حکومت لے کر آنی ہے۔ تو بڑا فرق ہوتا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے ویژن میں فرق ہوتا ہے، کوئی قومی مفاد کو دیکھتا ہے، کوئی ذاتی مفاد کو دیکھتا ہے۔ لیکن جو مجاہد صاحب، جو میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں، بہت سینئر ہیں۔ دیکھیے جو بائیلیٹرل ٹاکس ہوتی ہیں، جو ڈپلومیٹک مشنز ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے ایک پاورفل ملک جو سپر پاور ہے، ہم نے 9/11 کے بعد بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارا 9/11 میں کوئی یعنی وہ نہیں تھا، قصور نہیں تھا، لیکن ہم نے وار اور ٹیرر کے اندر بہت قربانیاں دی، 80,000 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ تو ظاہری بات ہے، میں بھی سننا چاہتی ہوں کہ موجودہ حکومت کی کیا فارن پالیسی ہے، بٹ انفارچونیٹلی جو فارن منسٹر ہے وہ تقریباً پرائم منسٹر ہے، لیکن اس کا دل فائنینس منسٹر میں لگا ہوا ہے۔ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ ان کی فارن پالیسی کیا ہے۔ سو آئی ایم ویٹنگ مائی سیلف ٹو، میں چاہتی ہوں کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بات ہو، میڈیا کے سامنے بات ہو، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کا ویژن کیا ہے۔ ان کا ویژن جو ابھی تک تو سمجھ آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ کرنے ہیں۔ باقی عمران خان کو امید اپنے ملک سے ہے، عمران خان کو امید اپنے ملک سے ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو بائیڈن کے مقابلے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن انسانی حقوق کی پامالی کا ضرور نوٹس لے گی، اور پاکستان میں انسانی حقوق پامال ہو۔ آخری کنکلوڈنگ ورڈ یہ کہ ایک افواہ ہے، افواہ کہوں گا خبر، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بیک ڈور جو بات چیت چل رہی ہے اس میں آرمی چیف کی ہوئی اور وزیر داخلہ کی ہوئی اور آپ کے کے پی کی ہوئی، اور انہوں نے جو پیشکش کی ان میں یہ تھا کہ بنگالہ چلے جائیں، ہم الیکشن کا بھی شاید 1 سال بعد ہو جائے۔ کیا اس طرح کی افواہیں ہیں، خبریں چلتی ہیں، کچھ آپ سمجھتے ہیں اس لیول پہ کوئی؟ نہیں مجاہد صاحب، میرا خیال ہے کہ جو سامنے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اسی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ وہ خان صاحب نے بنائی ہے اور ہمارے بڑے سینئر سیزن پولیٹیشین اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیک ڈور ڈپلومیسی اگر خان صاحب نے اگر کوئی اپنی راہ نکالنا ہوتا تو خان صاحب اس طرح بے گناہ جیل کے اندر کیوں بیٹھے ہوتے؟ عورتوں کی نمائندگی کیوں نہیں ہے؟ کس میں؟ عورتوں کی نمائندگی کیوں نہیں ہے مذاکرات میں؟ پارلیمانی لیڈر آپ کے سامنے کھڑی ہے، میں خواتین کی نمائندگی، یہ امپاورمنٹ ہے نا۔ تیمینہ دولتانہ مشرف دور میں اس وقت بات کرتی تھی، ایسا گرجتی تھی، اور اگر میں بڑے بڑے لوگوں کو انٹرویو کرتا تھا لیکن ان کے سامنے ہار جاتا تھا۔ ایک بار انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں بھائی ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کیا؟ چھوڑے میں نے کہا یہ شریف خود چلے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہ وہ چلے جاتے ہیں، ان کو بھیجا جاتا ہے۔ ہاں، اور ہمیں تو، میری تو دعا ایک ہوتی، اللہ میاں مجھے اس ملک سے نہ بھیجو، مجھے یہیں رہنے دو، اور یہی دعا ہوتی ہے۔ اور یقین مانیں میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب وہ دونوں نہیں جانا چاہتے تھے۔ ہم لوگ اسلام آباد میں انتظار کر رہے تھے کہ وہ لوگ جائیں تو ہم بھی اپنے گھروں میں جائیں۔ وہ مجھے وقت یاد ہے کہ اس وقت ہم 5 گھنٹے انتظار کرتے رہے، اور پتہ یہ چلا کہ وہ انکار کر رہے ہیں، ہم نے نہیں جانا، ہم اپنا ملک نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے، مگر ان کو بھیجا گیا۔ کس سے بھیجا؟ آپ کو پتہ ہے کس نے۔ اور میں نے سنا ہے اس جیل کے بجائے ایک بڑی جیل میں جدہ میں چلے گئے، 150 کمروں کا بڑا محل تھا، بڑے ٹھاٹ سے رہ رہتے تھے، اور واشنگٹن والوں نے بھی کہا تھا رکھو۔ نہیں جی، بڑے سے بڑا بھی محل ہو مگر وہ گھر نہیں ہوتا۔ گھر ہے، گھر پھر بھی یہ مٹی نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ مٹی کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہم اپنی مٹی پر ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، دوسرے ملکوں سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ جو ابھی ٹرمپ صاحب نے آتے ہی کیا ہے، اسی پہ میں آ رہا تھا۔ تو آپ کے ابھی تک وزیر خارجہ نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ بھئی آپ لاکھوں لوگوں کو نکال رہے ہیں، اس میں پاکستانی بہت بڑے شامل ہوں گے، ہمارا کوئی رد عمل نہیں آیا، ہم تو مبارکباد دے رہے ہیں۔ نہیں جی، سب کو اپنے ملکوں میں رہنا چاہیے، اور جو یہاں پر جا رہے ہیں، میں تو پہلے کہتی تھی پاکستان اللہ کے فضل سے یہ جنت ہے ہماری۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بڑے سال ولایت رہی، پڑھتی بھی رہی، اور پھر میرے جو ہسبینڈ تھے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، ان کا بڑا دل تھا وہاں رہے۔ میں نے کہا میرا بڑا دل ہے پاکستان۔ اس وقت میں پولیٹکس میں نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیوں نہیں برٹش پاسپورٹ لیتی؟ میں نے کہا آپ لوگوں کو ہم نے نکالا ہے،
मेरे बुजुर्गों ने निकाला है। पर ये ट्रम्प आने से फ़र्क पड़ेगा कुछ? वो बड़ी उम्मीदें बांधी हुई है अपने कैदी वालों ने, कैदी नंबर 804 की हामियों ने। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस बंदे ने हमारे मुल्क की चार दीवारी को जिस तरीके से ये बोले हैं 9 मई को, और इन्होंने कहा कि जी, और जिस तरह इन्होंने हमारे मुजाहिदों की पिक्चर्स, हमारे मुजाहिदों के हर जगह अटैक किया। अरे तुम अपने मुल्क को attack करो। ट्रिब्यूनल क्यों नहीं मनाते, कमीशन क्यों नहीं मनाते? क्या कमीशन बनाए? साबित हो, क्या साबित हो कि तस्वीरों में कौन है एमएनए? तस्वीरों में तो कोई एमएनए, कोई मिनिस्टर, कोई बड़े लीडर नहीं है। ऐसे आम लोगों को बद्दाख उठा के जा रहा था, कोई ऐसी उठा के कोई मुर्गियाँ लेके जा रहा था, वो बेचारे घुस गए, 2 मील का फासला तय करना, अंदर चले गए। अरे मेरे भाई, आपकी तरह और मेरी तरह के लोग नहीं थे वो लाहौर में जो लोग गए ना, यकीन माने दुख होता है, बहुत होता है। बहुत देखकर आपको खुशी हुई, बड़ा ताल्लुक याद आ गया। और कराची आती थी, बड़ा आपका अच्छा मुझे खाना भी खिलाती थी, सब याद है मुझे। इजाज़ुल हक साहब से हमारी एक अलग नियाज़मंदी है। जब टीवी जोबन पे था और उस वक्त इनके वालिद के ख़िलाफ़ एक पूरा महाज खड़ा था, मैंने इनसे इंटरव्यू किया, कुछ गुस्ताखी की, बाद में माज़रत की। उसके बाद जब भी इलेक्शन हुआ इनके पास ज़रूर हाजिर हुआ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या कोई फ़र्क पड़ता है? जैसे लोग कहते थे कि भुट्टो साहब कहते थे मुझे अमेरिका ने निकाला ज़िया के लिए, अब ये जो ट्रम्प आए इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? ट्रम्प से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी हरकतें जब सही हो जाएंगी तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। वैसे असरअंदाज इतना होता है? हरकतें सॉरी नीयतें नहीं नीयतें जब सही हो जाएंगी तो सारे मामला जो रस्से वो खुल जाएंगे। नहीं, आपने एक उम्र गुजारी है कि असरअंदाज होता है वाशिंगटन बहुत। नहीं देखो, वाशिंगटन इस तरह असरअंदाज नहीं हो सकता कि किसी को उठा के यहाँ से उठा के यहाँ बिठा देगा। असरअंदाज इस तरह हो सकता है कि सुलह सफाई में, जिस तरह के कॉन्डोलीसा राइस ने देखा, हमारे पास एक एग्जांपल है ना ऑलरेडी। जैसे कॉन्डोलीसा राइस आई, मुशर्रफ साहब की और मोहतरमा की मीटिंग करवाई, फिर एनआरओ हुआ, और फिर वो उस पर एनआरओ पे अपना जो गारंटी उन्होंने दी थी उस गारंटी पे कायम नहीं रहे। वो गारंटी ये थी कि मोहतरमा जो है वो आएंगी तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी। या पहले तो था उनके केसेस ख़त्म करने का, और केसेस सारे ख़त्म हो गए। पूरी काबीना ने मुखालफत की, मुशर्रफ साहब को कहा कि ये ना करें। हर सियाने बंदे ने उनको समझाया कि ये आप गलत करने लगे, लेकिन वो नहीं माने। उनका ख्याल था कि शायद अमेरिका ने कह दिया तो मामला सही चलेगा। फिर वर्दी भी उतारी और सदारत भी छोड़ दी। तो अभी आपको लगता है कि इस मामले में नहीं बोलेंगे? लेकिन ये जो इस वक्त कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, ईरान में, बलूचिस्तान में, इसमें बहरहाल बाय एंड लार्ज एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रही हो रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान। और ट्रम्प जो है ये नहीं समझते, या उनकी इंतजामिया के उनका रोल बहरहाल इसमें है? देखिए, ट्रम्प का बहुत अहम रोल है, और ट्रम्प अफगानिस्तान के अंदर कुछ मामलात को देखेगा भी। चाइना के साथ ट्रम्प मामलात अपने ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन किया, उसको दावत भी दी अपनी इनाग्रेशन में आने की। और मेरा ख़्याल है कि अगर चाइना के साथ अमेरिका के मामलात कुछ बेहतर हो गए तो ये जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी जो हमारे ख़िलाफ़ लगी हुई है ना, ये इसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। शुक्रिया इजाज़त। जैसे मैंने कहा, हमेशा एक ताल्लुक़ है, मोहब्बत है बहुत। उमर अयूब साहब का एक तो मैं इसलिए ख़ास तौर पर, इनके वालिद गौहर अयूब साहब फॉरेन मिनिस्टर रहे, बड़े कामयाब रहे, बड़ी अच्छी अच्छी किताब में उन्होंने बड़ी ऐसी बातें लिखी। मसलन मैं पढ़ रहा था उनकी किताब, आपने देखी होगी, कि नवाज शरीफ उनसे कहने लगे कि उस वक्त के चीफ जस्टिस से, जी इसी जगह पे वो आ रहे थे, और ये मोड़ यहाँ पे जो यू टर्न है बिल्कुल इधर पार्लियामेंट डी चौक के सामने, इधर वो हो रहे थे। उन्होंने मेरे वालिद साहब के घुटने पे हाथ रखा, उन्होंने कहा जी कि किसी तरह यहाँ ही पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर आ रहे थे, इसको एक दिन के लिए अरेस्ट करो। उन्होंने कहा सज्जाद अली शाह को जी उन्होंने कहा जी मियाँ साहब खुदा का वास्ता है, ये आप क्या करने जा रहे हैं, चीफ जस्टिस हैं वो मुल्क के, इस तरह नहीं हो सकता। और क्या बड़ी अच्छी किताब लिखी है, और बहुत बड़े कम फॉरेन मिनिस्टर कसूरी साहब ने अच्छी लिखी। लेकिन मैं ये बता रहा था इस हवाले से, ये तो मज़ाकरात वगैरह बातें हो देती हैं। आप क्या समझते हैं कि बहरहाल आप कहते थे ना कि हमें अमेरिका की वजह से निकाला, साइफर केस, इंतज़ामिया के बदलने से, बाइडन के जाने से किस हद तक पुरुमीद होंगे?
دیکھیں جی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا تو بڑا کلیئر ہے، ان کی پالیسیز ایٹسیٹرا جو تھی انہوں نے بالکل، وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک محب وطن شخص ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ملک کی سالمیت کے لیے کام کیا ہے، اور ایک پوری لابی جو ہے وہ متحرک ہوئی تھی، پھر لنڈن پلان کے تحت بھی متحرک ہوئی، اور آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا، وہ تو ایک چیز، اور سائفر کا جو ایک پکھنڈ بنایا گیا تھا وہ سارے کا سارا تو اڑ گیا، وہ کھودا پہاڑ نہ چوہا نکلا، میرا خیال ہے کوئی چیز ہی نہیں نکلی، چوہے کا بال بھی نہیں نکلا، اس کا دانت بھی نہیں نکلا، کچھ نہیں نکلا، تو لہٰذا میرا خیال ہے وہ نیریٹو ان لوگوں کا ختم ہو گیا ہے، اور ایک حقیقت جو ہے وہ لوگوں کو تسلیم کرنی چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کے الحمدللہ مقبول ترین لیڈر ہیں۔ ایک آپ کا میں بیان پڑھ رہا تھا اور میں شاید لوگ توجہ نہیں دے رہے، اور آپ کی نظر ہوگی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک پراکسی وار ہو رہی ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے ہم بالکل ہی توجہ نہیں دے رہے، خوزدار میں کیا ہوا، کے پی میں کیا ہوا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو چائنا جو ہے ہر صورت میں کوئی بھی انتظامیہ واشنگٹن کی وہ نکالا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پراکسی وار ہے ٹرمپ کے آنے سے اس پر وہ توجہ دیں گے، کیونکہ اور پھر افغانستان اپنی جگہ ایک حقیقت؟ مجاہد بریلوی صاحب، میں آپ کو ایک بات، آپ نے بڑے اہم پوائنٹ پہ بات کی، اور میں تقریباً 2 سالوں سے یہ لگا ہوا ہوں۔ میں نے ایک لیکچر دیا تھا سی پیک کے اوپر، اور یہ گلگت میں، اور میرا وہ پورا ایک پریزنٹیشن تھی، کئی صحافیوں نے اٹینڈ بھی کیا تھا، اس پہ ریئر ارتھ میٹلز کے بارے میں نے کیا۔ یہ اٹامک نمبر ان کا 57 سے لے کے 72 تک ہوتا ہے آپ کے پیریوڈک ٹیبل میں، جو کیمسٹری پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے، اور یہ ریئر ارتھ میٹل استعمال ہوتے ہیں آپ کے ایویونکس میں، میگنٹس میں، ریڈارز میں، لیزرز میں، ان چیزوں میں۔ اس وقت 96 سے 97% ریئر ارتھ میٹلز چائنا کے کنٹرول میں پروڈیوس بھی کرتا ہے، ریفائن بھی کرتا ہے۔ اس وقت جنگ جو ہے وہ ریئر ارتھ میٹلز کی ہے، کیونکہ یہ ایک اسٹریٹجک ایلیمنٹس ہیں۔ کل جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ مریخ پہ امریکن کو بھیجیں گے، تو وہ سیاحت کے لیے نہیں جا رہے، وہاں پہ ریئر ارتھ میٹلز ہیں، چاند میں وہ بیس بنانے جا رہے ہیں، وہ وہاں پہ چاند کی مٹی پھرولنے کے لیے نہیں جا رہے یا ریت، وہاں پہ ریئر ارتھ میٹلز ہیں جو پہ آپ کے ایڈوانس میگنٹس، لیزرز، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کوانٹم کمپیوٹنگ اس کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹنگ کا آپ کو میں ایک مثال دے دوں، ابھی گوگل نے ایک سپر کمپیوٹر کا چپ انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے، جس کی سپیڈ آج تک کا بہترین جو آپ کا جو سپر کمپیوٹر آج تک جو بنا ہوا ہے، اس کی سپیڈ میں جو انہوں نے پرابلم ڈالا تو اس کو انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا کہ وہ پرابلم سالونگ کے لیے اسے تقریباً 14 ارب سال چاہیے ہوں گے موجودہ سپر کمپیوٹر کو، پر جو چپ انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے اس نے 5 منٹوں میں وہ پرابلم سالو کیا ہے۔ تو آپ جو ہم لوگ جینیٹکس، روبوٹکس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی اس کی طرف جا رہے ہیں، جو آپ نے بات کی ہے بات وہیں پہ آتی ہے۔ بلوچستان، افغانستان، یہ سارے کے سارے ایپی سینٹرز ہیں، اور اس وقت میں 2 سالوں سے 12 بار چلا کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں دریائے سندھ کا دایاں کنارہ جو ہے، جس میں بلوچستان، خیبر پختونخوا کے بارڈر ایریاز اور یہ سارے ایریاز میں بدامنی ہے، اور اس وقت جغرافائی سرحدوں کے حفاظت کے لیے 3 چیزیں میسر ہونی چاہیے۔ آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ٹھیک رکھنے کے لیے نمبر 1 آپ کی نیشنل کوہیژن، ہم آہنگی، قومی ہم آہنگی نہیں ہے اس وقت ملک میں۔ نمبر 2 مضبوط معیشت نہیں ہے، بیڑا غرق کر دیا اس رجیم نے۔ نمبر 3 کریڈیبل ڈیفنس، آپ کے کنونشنل فورسز انڈر پریشر ہے، پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں گی، جغرافائی سرحدیں آپ کی مضبوط ہوں گی۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس رجیم کو، ان کے پاس نہ کیپیسٹی ہے، نہ ویل ہے، نہ ابیلٹی ہے۔ آخری کنکلوڈنگ ورڈ میں اس لیے کہ آپ کو علم ہے کہ جب اسامہ بن لادن کی وجہ سے امریکہ نے افغانستان کو کھنڈر بنا دیا اور مشرف کو کہا گیا یو ٹرن لیا، تو اس وقت بھی میں وہ نہیں کہتا کہ وہ صورتحال ہے اسامہ بن لادن والی، لیکن افغانستان میں چینج آئی ہے، لیکن ہمارے خاص طور جو پورس بارڈر ہے، ڈیورن لائن، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں واشنگٹن تو فکر مند ہوگا، کیونکہ اگر یہاں چائنا کو تو بیٹھنے نہیں دے گا، کیا ان کی فکر مندی ہوگی، کیونکہ ان کے ہزاروں فوجی یہاں مارے گئے ہیں، فیوچر کے حوالے سے یہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جو شریفوں میں، تو سوری ٹو سے، یعنی یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ۔ میں بالکل سمجھتا ہوں، میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں جو آپ نے بات کی ہے مجاہد بریلوی صاحب،
دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو آپ کا ایبٹ کمیشن کی رپورٹ ہے، جب تک ہم لوگ اپنی کمزوریوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس دن جو امریکن اور نیٹو فورسز کے ہیلی کاپٹرز ہمارا ایئر سپیس چاک کر کے آئے یہاں پہ، اور وہ یہاں پہ ایبٹ آباد میں گئے اور لینڈ کیا اور آپریشن کیا اور یہاں سے چلے گئے، کہاں تھے؟ ایئر ڈیفنس سسٹمز کہاں پہ تھے؟ میسائل سسٹمز کہاں پہ تھے؟ کل کو آپ کا بالا کوٹ میں جب وہ آئے تو وہاں پہ کہاں پہ تھے ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹمز؟ ہم لوگوں نے یہ سوال پوچھنے ہیں، ہم لوگ پوچھتے ہیں، اس کا جواب نہیں آتا۔ میں نے اسی قومی اسمبلی میں میرے 7-8 سوال ان چیزوں پہ میں نے پوچھے ہوئے ہیں، یہاں پہ انہوں نے کہا جی یہ اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل ہے، اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پبلک کریں، آپ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کریں، آپ اوجڑی کیمپ کی رپورٹ پبلک کریں، آپ آرمی پبلک سکول کی کمیشن کی رپورٹ پبلک کریں، اور جو قصوروار ہیں ان کو سامنے لائیں، کمزوریاں اپنی آئیڈینٹیفائی کریں، کسی بھی جگہ میں اسٹرینتھ، ویکنسز، اپرچونٹیز، تھریٹس، سواٹ انالیسس کریں، ملک کو قائم کریں۔ ہم سب محب وطن۔ آخری ایک لائن، اٹیالہ جیل کے میں بیٹھے ہوئے کو سب خبر ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا امپیکٹ پڑے گا ورلڈ پولیٹکس پہ اور پاکستان پہ؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب محب وطن ہیں، وہ یا سیاست کرتے ہیں پاکستان میں کرتے ہیں، پاکستان کی عوام کے بلبوتے پہ کرتے ہیں، اور 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے ان کو ریزاؤنڈنگ وکٹری اور مینڈیٹ دیا تھا، جو کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور آج یہاں پہ مسلم لیگ نون جن کی 17-18 سیٹیں بھی نہیں ہیں، آج حکومت بنائے بیٹھے ہیں۔ فارم 47 کی انسٹالڈ ریجیم ہے یہ۔ تھینک یو، آپ نے لیے خاص طور وقت نکالا۔ تھینک یو سر۔ ابھی بھی عمر ایوب خان سے جو گفتگو ہو رہی تھی، ان کے والد آپ کو علم ہے کہ فورن منسٹر تھے گور ایوب صاحب، اور عمر ایوب صاحب بڑے جامع گفتگو کرتے ہیں، پھر ان کے والد فیلڈ مارشل ایوب خان، بھلے ہم کہیں کہ جی ایوب خان ڈکٹیٹر تھے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں بڑی ترقی ہوئی، گرین بیلٹ بنی ہے پاکستان جس طرح گزر رہا ہے، اس میں ماضی میں واشنگٹن کا، وہاں کے صدور کا بڑا اہم رول ادا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغان کی وار ہوئی اور جب اسامہ بن لادن یہاں کے بیٹھا تو کہا گیا کہ ہم نے آپ کس طرف جانا ہے، اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور پھر ہم نے ایک تابع دار کی حیثیت سے مشرف دور میں امریکنوں کو چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے بھی ضیاء الحق دور میں بھی ایسا ہوا تھا کہ ہم نے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں افغانوں کو، بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا سے آنے دیا، اسامہ بن لادن کو راستہ دیا۔ یہ سب پس منظر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امریکنز کے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب کہتے تھے کہ میں قید میں ہوں یا مجھے پھانسی ہوگی، ذمہ دار امریکہ۔ شریف اس طرح اشارہ نہیں کرتے، وہ صرف جدہ تک کی بات کرتے ہیں۔ مشرف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخر وقت میں ان سے خوش نہیں تھے، انہیں اس سبب جانا پڑا۔ اور پھر ایک پاکستان کی سیاست کے بہرحال پاپولر لیڈر ہیں، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان نے سائفر کیس کے حوالے سے کہا تھا کہ مجھے امریکن نے نکالا ہے، باقاعدہ سائفر لے کر وہ جلسے عام میں آئے اور لہراتے تھے، اور بہرحال ان کی حکومت گری۔ اور یہ بھی درست ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے پاکستان کی، خاص طور پر یہاں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے حکومت کے لوگ ہوں، اپوزیشن کے ہوں، ہماری دفتر خارجہ ہو، اسے نہیں علم کہ ہمارے ڈیولپمنٹ کے اس طرف اور اس طرف کیا ہو رہا ہے۔ خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صورتحال کتنی سنگین ہے، خاص طور پر بلوچستان کہوں گا۔ اور اس میں وہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ چائنا سپیک کے حوالے سے $30 بلین انویسٹ کر چکا ہے، ہمارا نیو گوادر ایئرپورٹ تو بن چکا ہے، ایک آدھ جہاز آیا گیا ہے، لیکن پر امید زیادہ نہیں ہے۔ یہ تمام ایسی باتیں ہیں، اس میں ایک چیختے چلاتے ٹرمپ آئے ہیں۔ پہلی پریس کانفرنس ان کی آپ نے دیکھی، انہوں نے آتے ہی کہا کہ لاکھوں تارکین وطن کو جانا ہوگا، اور یقیناً اس میں بڑی تعداد میں سب کانٹیننٹ اور پاکستان کے لوگ ہوں گے۔ اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف، ایک بار پھر کہوں گا، ان کے بانی تو کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، امیدیں باندھے بیٹھی ہے کہ ایک پالیسی میں تبدیلی آئے گی۔ کیا ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کی سیاست میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان کی ترجیحات میں نہیں ہے، بڑا ایجنڈا ہے، اور اس میں پھر میں نے کہا جو پراکسی وار اس وقت کا ہمارے ڈیورن لائن کے اس طرف اس طرف، خاص طور پہ بلوچستان اثر ہو رہی ہے، اس میں ون نظر وے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو ملیٹنسی ہے
उसमें वाशिंगटन का किसी और हवाले से भी ज़रूर कोई किरदार होगा और हमें उनके पास जाना पड़ेगा। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन इस वक्त ख़तरा पाकिस्तान को इससे बड़ा नहीं हो सकता, जैसे मैंने कहा कि जो बलिस्तान और केपी के हवाले से है। शरीफ हुकूमत कितनी उसका कैपेसिटी है, कितनी क्वालिटी है, इवन इस इशू पे तो उन्हें तमाम पार्टियों को लेकर गुफ्तगू करनी चाहिए कि ये वॉर ख़त्म हो, जिसमें हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों जवान शहीद हो रहे हैं। कौमी असम्बली से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।